السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الاعراف کی آیت نمبر 73 سے شروع کریں گے۔ ان آیات کے اندر گزشتہ اقوام کی نصیحت آموز باتیں اور ان کے جو عبرتناک انجام ہوا اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے۔ اس کے بعد قوم عاد کا، جن کی طرف ہود علیہ السلام آئے، اور اس کے بعد آگے ذکر آ رہا ہے قوم سمود کا، جن کی طرف صالح علیہ السلام آئے۔ پیچھے جو دو انبیاء کا ذکر ہے، ان کی اقوام کا ذکر ہے، قوم نوح اور قوم عاد۔ تو آپ نے دیکھا کہ مین جو میسج تھا اللہ کا کیا تھا؟ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ صرف اتنا ہی کہا نا کہ اعبد اللہ، صرف اللہ کی محکومیت اختیار کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، تمہارا کوئی خدا نہیں۔ اور یہی پیغام ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سمود کو دیا کہ اعبد اللہ، اللہ کی محکومیت اختیار کرو، اس کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ جواب میں کیا کہا گیا دونوں انبیاء کو، ان کی اپنی اپنی قوم کی طرف سے؟ جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ صرف اللہ کی محکومیت اختیار کرو، قوم نے کہا کہ تو گمراہ ہے۔ اور جب ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سمود سے کہا اعبد اللہ، کہ صرف اللہ کی محکومیت اختیار کرو، تو قوم نے کہا کہ ہم تجھے حماقت میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ دیکھ لیں کہ صرف اتنی بات کے اوپر قوم آگے سے کیا جواب دے رہی تھی۔ اور پھر اس سے بھی آگے آپ یہ دیکھیں کہ قوم نوح نے جو بات کہی وہی بات قوم سمود نے بھی کہی۔ نوح علیہ السلام نے جب ان کو دعوت دی ایک اللہ کی، تو قوم نے آگے سے یہ کہا کہ جو جس عذاب کی تو دھمکی دیتا ہے وہ لے آ، اگر تو اللہ کا رسول ہے تو وہ عذاب لے آ۔ اسی طرح قوم سمود نے بھی ہود علیہ السلام سے کہا کہ اگر تو واقعی اللہ کا رسول ہے تو جس عذاب سے تو ہمیں ڈراتا ہے، جس کی دھمکی دیتا ہے، وہ لے آ۔ ہم نے واضح کیا کہ عذاب کو لانا یا عذاب کو ہٹانا یہ کسی نبی کے اختیار میں بھی نہیں تھا۔ ہر قوم کے لیے ایک مہلت کا وقفہ ہوتا ہے، اس وقفے میں وقت دیا جاتا ہے، مہلت دی جاتی ہے کہ سنبھل جاؤ۔ اگر وہ نہیں سمجھتے، نہیں سنبھلتے تو پھر عذاب آ جاتا ہے۔ تو سابقہ دو اقوام کا ذکر کر کے بتایا گیا کہ وہ تباہ ہو گئی، اور اب قوم سمود کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ قوم نوح کے بعد جو اس کی جانشین بنی، یعنی اس کی جگہ پہ آئی، وہ تھی قوم عاد۔ اور پھر قوم عاد کی تباہی کے بعد اس کے بعد جو قوم آئی وہ تھی قوم سمود۔ جو قوم عاد تھی یہ جنوبی مشرقی علاقے میں، یہ جو عرب کے جنوبی مشرقی علاقے ہیں اس کی مالک تھی۔ زمین کے اوپر وہ تراشے ہوئے گھروں میں رہتے تھے، فنی تعمیر کے اندر انہیں بڑا کمال حاصل تھا قوم عاد کو۔ ان کی طرف ہود آئے تھے جن کا ذکر پیچھے ہو چکا ہے۔ یہ قوم اپنے جرائم کی وجہ سے تباہ ہو گئی، اس کی جانشین پھر قوم سمود بنی۔ تو یہ جو قوم عاد اور قوم سمود ہے یہ ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے کے دور کی ہیں، یعنی بہت قدیم دور ہے ان کا۔
اور یہ جو لوگ تھے یہ قدیم جزیرۃ العرب میں آباد تھے، اور آخری نبی محمد علیہ السلام کے دور تک ان کے کچھ لوگ موجود تھے۔ قوم سمود کا مورث اعلیٰ سمود تھا، جو نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا۔ اور یہ جو قوم سمود تھی یہ مغربی شمالی عرب کی مالک تھی۔ جو قوم عاد تھی وہ جنوبی اور مشرقی عرب کے جو علاقے ہیں وہاں کی مالک تھی، اور قوم سمود مغربی اور شمالی عرب کی جو علاقے تھے ان کی مالک تھی۔ قوم سمود جو مغربی اور شمالی عرب کی مالک تھی، ان کا دارالحکومت تھا ہجر۔ یہ ہجر جو ہے یہ حجاز سے شام کو جانے والا جو قدیم راستہ تھا نا، اس پر واقع تھا۔ اب بھی جب قافلے لوگ مدینہ سے شام کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں یہ دائیں اور بائیں ان کی آبادیاں ملتی ہیں، قوم عاد کی اور قوم سمود کی۔ اب موجودہ دور کے اندر اس کو مدائن صالحہ بولتے ہیں۔ مدائن کا لفظ عام طور پر ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو قوم سمود تھی یہ شمالی عرب کی زبردست قوم تھی۔ قوم عاد کی طرح فن تعمیر کے اندر بڑی مہارت رکھتی تھی، بڑا کمال حاصل تھا اس کو۔ یہ قوم پہاڑوں کو کاٹ کر مکان بناتی تھی، پتھروں کی عمارتوں اور مقبروں کی تعمیر کرتی تھی، اور یہ جو تعمیر تھی ان کا پیشہ تھا۔ ان کی جو عظیم اور عالی شان عمارتوں کے کھنڈرات آج بھی باقی ہیں۔ وہ ادھر جو لوگ جاتے ہیں نا شام کی طرف، مدینہ سے شام کی طرف، تو راستے میں یہ کھنڈرات آتے ہیں، یہ عمارتیں اب بھی کھڑی ہیں، لوگ ان کو دیکھتے ہیں، تو عبرت کا بڑا یہ نشان ہے۔ ان عمارتوں کے اوپر ارامی اور سمودی خط میں کتبے نقش نظر آتے ہیں، اب بھی ان کے آثار باقی ہیں۔ قوم سمود کی طرف صالح علیہ السلام آئے تھے۔ جب اس قوم نے سرکشی کی تو وہ بھی تباہ ہو گئی، قرآن اس کی بھی تفصیل بیان کرتا ہے۔ تو اس ضروری وضاحت کے بعد اب ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 73، اور سورہ چل رہی ہے الاعراف۔ اس میں ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ یہ بھائی اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اسی قوم میں سے وہ تھے، صالح علیہ السلام، کوئی باہر سے نہیں آئے تھے، قوم کے اندر سے تھے۔ اور ان کو یہی اعتراض تھا کہ یہ ہم میں سے کسی کو کیسے نبی بنا دیا گیا، ہم تو بڑے بڑے سردار ہیں، بڑی قوت اور طاقت رکھنے والے لوگ ہیں، تو ہم میں سے یہ کیسے یہ پیدا ہو گیا، کوئی نبی کیسے پیدا ہو سکتا ہے جو ہمیں سمجھائے اتنے بڑے سرداروں کو۔ تو جب صالح علیہ السلام ان کی طرف نبی بن کر آئے، رسول بن کر آئے، تو انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا وہی چیز جو پیچھے دو اقوام کی بیان کی گئی ہے، قوم نوح کی بھی اور قوم عاد کی بھی۔ جو دعوت نوح علیہ السلام نے دی وہی دعوت ہود علیہ السلام نے دی، اب وہی دعوت اپنی قوم سمود کو صالح علیہ السلام نے دی، وہی الفاظ۔ تو صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سمود کو کیا کہا؟ الفاظ ہیں قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اس نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی محکومیت اختیار کرو جس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، یعنی تمہارا کوئی خدا نہیں، صرف ایک اللہ ہی تمہارا خدا ہے۔ تو اس کے حکموں کے سامنے جھکو، اس کے حکموں کی اطاعت کرو، یہ دعوت دی۔ اب یہ دیکھیے کتنی اہم یہ دعوت ہے اور کتنے الفاظ ہیں۔ اعبدوا اللہ، دو لفظ بس، اور وہ دو لفظ لوگوں سے برداشت نہیں ہو رہے تھے
کہ ہاں یہ صرف ایک اللہ کی محکومیت اختیار کرنے کی بات کیوں کر رہے؟ یہاں پر یہ بھی چیز واضح کر دیں کہ اگر وہ صرف یہی کہتے نا کہ اللہ کی بھی پرستش کرو تو ان کو کوئی اعتراض ہو سکتا تھا. جیسے وہ اپنے خداؤں کی پرستش کرتے تھے اللہ کی بھی پرستش کر دیتے. لیکن یہاں پر تو او بدو کے اندر پرستش نہیں ہے، حکم کی تعمیل ہے، حکم کی اطاعت ہے. عبد عربی میں غلام کو کہتے ہیں، وہیں سے یہ او بدو ہے. وہ غلام بنو، عبد بنو، یعنی حکم کو ماننے والے بنو، حکم کی فرما برداری کرنے والے بنو، حکم کی اطاعت کرنے والے بنو. تو اس میں تو یہ ہے کہ صرف اللہ کی محکومیت اختیار کرو، جو اس نے تمہیں زندگی گزارنے کے احکام دیے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارو. اصل میں اس سے اختلاف تھا انہیں. اگر خالق کو اللہ کی پوجا پاٹ کرنی ہوتی تو انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا. یہ بڑا باریک نکتہ ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا. اس کے بعد صالح علیہ السلام نے کہا قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے. اب یہ جو واضح دلیل تھی وہ کیا تھی؟ آگے پھر قرآن اس کی وضاحت کر رہا ہے. ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروھا تاکل فی ارض اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اس لیے اسے آزاد چھوڑ دو کہ وہ اللہ کی زمین میں چرتی رہے. اس کے بعد کہا یہ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اسے کوئی تکلیف پہنچانے کے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ پھر کیا ہوگا؟ ورنہ دردناک عذاب تمہیں اپنی گرفت میں لے لے گا. اب یہاں پر ایک چیز واضح کر دیں کہ یہ اونٹنی کا معاملہ کیوں ہوا اور کس طرح یہ کیوں کہی گئی کہ اونٹنی کو کھلا چھوڑ دو. یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو کھلا چھوڑ دو، یہ چلتی پھرے، جہاں سے چرتی پھرے، تم نے اس کو ہاتھ نہیں لگانا، تم نے اس کے ساتھ اس کو اذیت کا معاملہ نہیں کرنا، اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانی، یہ اللہ کی اونٹنی ہے. اب یہ ان کو آزمائش کے طور پر یہ بات کہی گئی. یہ اس لیے کہی گئی کہ جو قوم سمود کے لوگ تھے، یہ ظاہر ہے وہ طاقت کا دور تھا نا، نخلستانوں پر قبضہ کر لیتے تھے. جہاں پر کوئی ہریالی ہے اس کو اپنے قبضے میں لے لیتے تھے، جانوروں کو اپنے قبضے میں لے لیتے تھے، چراگاہوں کو اپنے قبضے میں لے لیتے تھے. جہاں پر کوئی آبی ذخائر نخلستان ہوتے اس کو اپنے قبضے میں لے لیتے تھے. اس دور کے اندر جو پانی تھا ایسے تو نہیں تھا کہ پانی کا کوئی نظام ہو جیسے واٹر ورکس ہمارے شہروں میں کام کرتا ہے. ہم باتھ روم میں جاتے ہیں یا وہ ٹوٹی کھولتے ہیں، نل کھولتے ہیں، پانی آ جاتا ہے. وہ ایسا نہیں تھا. بڑی دور دراز کنویں کھود کے پانی نکالا جاتا تھا اور کنواں بنانا بڑا مشکل ہوتا تھا. اس وقت تو یہ اوزار بھی نہیں تھے جیسے آج کل مشینری ہے، اس سے ہم زمین کے نیچے تک کافی آگے چلے جاتے ہیں کھدائی کر کے. تو اس وقت کھدائی کے وہ اوزار بھی نہیں تھے، تو کنواں بنانا بھی کوئی آسان کام نہیں تھا. تو پانی کا حصول بڑا مشکل تھا. ظاہر جب پانی اس طرح سے ایریگیشن کا کوئی نظام نہیں تھا تو جو چراگاہیں تھیں وہ بھی بڑی کمیاب تھیں. نخلستان بھی کہیں کہیں ہوتے تھے، ورنہ تو لک و دک صحرا ہوتے تھے. تو یہ لوگ جو تھے نا، یہ جو طاقتور لوگ تھے، اور یہ صرف قوم سمود کے ہی نہیں، دوسری بھی اقوام کے لوگوں کی یہی حالت تھی. اسی طرح سے انہوں نے ظلم کرنا شروع کیا کہ زمین کی پیداوار اور اس کے جو وسائل ہیں اس کے اوپر قبضہ کرنا شروع کر دی طاقتور لوگوں نے. وہ کیسے کہ پانی کا ذخیرہ ہے،
کو ابھی ذخیرہ ہے، کوئی چراگاہ ہے، اس کو اپنے قبضے میں لے لیا، کوئی جانور ہے تو اس کو قبضے میں لے لیا۔ اب جانوروں کو بھی تو پانی پلانا تھا نا، ان کو بھی تو چراگاہیں چاہیے تھی، یہ اپنے قبضے میں لے لیتے تھے تو جانور تو پھر انہی کے قبضے میں آ جاتے تھے۔ اس سے بھی پھر آگے ظلم بڑھا تو وہ مردوں کو اپنا غلام بنانے لگ گئے، کمزور عورتوں کو اپنا غلام بنانے لگ گئے، مردوں اور عورتوں دونوں کو اپنی غلامی میں لا کے ان سے کام لیتے تھے، غلاموں سے باہر کے کام لیتے تھے، عورتوں کو اپنی غلام بنا کر، لونڈیاں بنا کر ان کو گھروں میں رکھتے تھے، ان سے گھریلو کام لیتے تھے، پھر ان کے ساتھ وہ جسمانی تسکین بھی حاصل کرتے تھے، پھر ان کی خرید و فروخت بھی کرتے تھے، ان کو بیچا جاتا تھا، تحفہ تحائف کے طور پر بھی ان کو دیا جاتا تھا۔ تو یہ ان کی معیشت کا ایک ذریعہ بن چکا تھا، جو سلیوری تھی، غلامی، ان کی معیشت کا ایک حصہ بن چکا تھا۔ تو اس طرح سے وہ ظلم کرتے تھے۔ اب اس سے انہیں روکا گیا اور آزمائش کے لیے ایک اونٹنی کو نشانی کے طور پر کہا گیا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ ویسے تو جتنے بھی جانور ہیں یہ اللہ کی جانور ہیں اور اللہ کی نشانی ہے۔ غور کریں، وہ تو خود کہتا ہے کہ کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کی نشانی ہے، کائنات کی ہر چیز کے اندر اللہ کی نشانی ہے۔ خود انسان جو ہے یہ اللہ کی نشانی ہے، دل کیسے دھڑک رہا ہے، دماغ کیسے کام کر رہا ہے، اعصابی نظام کیسے کام کر رہا ہے، کیسے سانس آ رہی ہے، خود بخود سانس جا رہی ہے، ایک خودکار نظام کے تحت یہ ساری چیزیں، ہمیں ارادہ بھی نہیں کرنا پڑتا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ جانور بھی اللہ کی نشانی ہیں، ان کا جتنا بھی جسمانی نظام ہے، وہ جانور دودھ دیتے ہیں، آگے ان کی افزائش نسل ہوتی ہے، وہ بچے دیتے ہیں، پھر اور مزید جانور ان سے بڑھتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی نشانیاں تو ہیں۔ زمین اللہ کی نشانی ہے، زمین کے اوپر جو کچھ جنگلات ہیں، نباتات ہیں، جانور ہیں، جو بھی حشرات ہیں، یہ سب اللہ کی نشانی ہے۔ زمین کے اوپر بارش کا برسنا، سورج کی حرارت، اس کی روشنی، یہ سب اللہ کی نشانی ہے۔ تو یہاں پر ایک چیز ان کی آزمائش کے لیے کہ اونٹنی ہے، یہ جہاں چاہے یہ چرے پھرے، اس کو تم نے کوئی تکلیف نہیں پہنچانی۔ صرف یہ آزمائش کہ آیا تم صبر کرتے ہو کہ نہیں کرتے، اپنے ظلم سے باز آتے ہو کہ نہیں آتے، کیونکہ وہ جو بھی جانور تھا اس کو اپنے قبضے میں لے لیتے تھے، جو بھی چراگاہ ہوتی تھی اس کو اپنے قبضے میں لے لیتے تھے، جو بھی آبی ذخیرہ ہوتا تھا اس کو اپنے قبضے میں لے لیتے تھے۔ تو اب یہ ان کی ایک آزمائش ہوئی کہ اس اونٹنی کو کھلا چھوڑ دو، یہ چرتی پھرے، تم نے اس کو کچھ نہیں کہنا، تاکہ تمہاری آزمائش ہو جائے کہ تم واقعی صحیح راستہ اختیار کرتے ہو کہ نہیں کرتے، اللہ کے محکوم بنتے ہو کہ نہیں بنتے۔ اللہ کا بندہ یعنی اس کا محکوم ہونا ہوتا ہے، پھر وہ صرف نام کا بندہ نہیں ہوتا۔ اگر وہ محکوم نہیں ہے تو وہ پھر سرکشی ہوگی۔ تو اب چیک کرنا تھا کہ تم اللہ کے بندے بنتے ہو یعنی اس کے محکوم بنتے ہو، یا اس کے حکموں سے سرکشی کرتے ہو۔ اب یہ تھی ان کی آزمائش، اس لیے ان کو کہا جا رہا تھا۔ اب یہ چیز سمجھ آئی کہ یہ جو اونٹنی ہے اس کا معاملہ کیا ہے۔ تو اب اونٹنی جو تھی وہ چھوڑ دی گئی، وہ پھر رہی تھی، چر رہی تھی۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 74، وَاذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، اے قوم سمود اللہ کا احسان یاد کرو جب اس نے قوم عاد کے بعد تمہیں ان کا جانشین بنایا۔ اب اونٹنی جو تھی وہ کھلی چھوڑ دی گئی اور ساتھ ان کو پھر سمجھایا جا رہا ہے، قوم سمود کو، کہ تم سے پہلے جو قوم عاد تھی ان کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ تمہارے حصے میں آ گیا، تم ان کے جانشین بن گئے، تو زمین کے اوپر تمہارا قبضہ ہو گیا، تم زمین کے اوپر اس علاقوں کے خطوں کے مالک بن گئے۔
تو اس طرح قرآن میں اللہ کے احسانات ان کو یاد کرائے جا رہے ہیں کہ دیکھو جیسے وہ قوم اللہ کے احسانوں کو فراموش کر کے تباہ ہو گئی، اگر تم نے اس کے حکموں کی نافرمانی کی تو پھر تم بھی تباہ کر دیے جاؤ گے، اس لیے سنبھل جاؤ، یہ آزمائش ہے تمہاری، اس میں دیکھنا یہ کہ تم پورے اترتے ہو کہ نہیں اترتے۔ تو اس لیے احسان، ان کو اللہ کے احسانات یاد کرائے جا رہے ہیں تاکہ قوم جو ہے وہ سمجھ جائے۔ اس کے بعد کہا وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین پر اس طرح آباد کیا، کیسے؟ آگے کیا یہ رہا ہے تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، یہ قصور قصر کی جمع ہے جس کو آپ محل بولتے ہیں، یہ 2 نقطے والا کاف ہے اور آگے سواد ہے۔ تم زمین کی نرم مٹی سے ہموار علاقوں میں عالی شان محل بناتے ہو، یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ایسے خطے میں تمہیں آباد کیا کہ تم زمین سے وہ نرم مٹی لیتے ہو اور اس سے پھر تم عالی شان محل بناتے ہو۔ اس کے بعد اگلے لفظ کیا یہ رہا کہ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بنا لیتے ہو۔ اب ظاہر ہے کہ صلاحیتیں تو اللہ نے دی ہیں، ان صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے زمین کے اوپر وسائل رکھے ہوئے ہیں، وہ بھی اللہ کے ہیں۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے نا کہ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بنا لیتے ہو، اللہ کا احسان یاد کرو۔ اس کے بعد اگلے الفاظ ہیں، کیا یہ رہا کہ فَاذْكُرُوا آلاء اللہِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، لہٰذا اللہ کے احسانوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ یہاں پر بھی لفظ آلاء اللہ آ رہا ہے، آلاء وہی وہ جو سورہ الرحمن میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو ہم نے پہلے بھی یہ چیز واضح کی کہ آلاء کا مطلب صرف نعمتیں نہیں ہیں، اس کا مطلب اللہ کی قدرتیں بھی ہیں، اللہ کے احسان بھی ہیں۔ اب یہاں احسان کے معنوں میں آ رہا ہے یہی لفظ آلاء۔ تو یہاں پر 3 باتیں، تو یہاں پر قوم سمود کو کیا کیا چیزیں یاد دلائی جا رہی ہیں کہ تمہیں قوم عاد کا ہم نے جانشین بنایا، جو کچھ ان کے پاس تھا وہ تمہارے پاس آ گیا، تم اس کے مالک بن گئے، تمہیں زمین کے اوپر آباد کیا، بسایا، اور اس طرح بسایا کہ تم زمین سے نرم مٹی لے کے ہموار علاقوں میں عالی شان محل تعمیر کرتے ہو۔ اس طرح کی تمہیں ہم نے صلاحیتیں دی ہیں، مواقع دیے ہیں، وسائل دیے ہیں، اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بھی بنا لیتے ہو۔ یہ بہت بڑا فن تھا یہ۔ تو کہتا ہے کہ یہ سارے اللہ کے احسان ہیں، ان کو یاد کرو، اور یہ کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ تم نے فساد نہیں پھیلانا زمین میں، اپنی ان خداداد صلاحیتوں کو استعمال کرو لیکن لوگوں کے اوپر ظلم نہ کرو۔ اللہ کی مخلوق جو ہے اس کو کمزور بنا کر ان کو اپنی غلامی میں نہ لے لو، ان کو اپنے قبضے میں نہ لے لو، یہ چیز کہی جا رہی ہے۔ جو وہ کرتے تھے اس سے ان کو بچانے کے لیے، باز رکھنے کے لیے اس طرح سے ان کو سمجھایا جا رہا ہے۔ اب آتی ہے آیت نمبر 7-5، الفاظ ہیں قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ، صالح کی قوم کے متکبر سرداروں نے ایمان لانے والے کمزور لوگوں سے پوچھا۔ اب قوم کے اندر کچھ لوگ تو وہ سردار تھے نا جو بڑے متکبر، بڑے مغرور، بڑی قوت اور اقتدار والے، طاقت والے، اور ان میں وہ مذہبی پیشوا بھی تھے ان کے ساتھ، یہ بھی اس میں سرمایہ دار بھی تھے، ان میں وہ چودھری نمبردار بھی تھے، یہ سارے تھے، یہ بڑے بڑے لوگ تھے۔ اب وہ انہوں نے پوچھا، کیا؟ کن سے پوچھا؟ جو قوم کے کمزور لوگ تھے اور وہ ایمان لے آئے تھے،
ان سے انہوں نے پوچھا، الفاظ ہیں اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ، کیا تمہیں یقین ہے کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہے؟ اب یہ انہوں نے سوال کیا وہ جو کمزور لوگ تھے نا ان سے، جان بوجھ کے، یعنی اپنی چتراہٹ، اپنی مغروری میں، اپنے تکبر میں انہوں نے ان کمزور لوگوں سے پوچھا، ان کو گمراہ کرنے کے لیے، کہ کیا تمہیں یقین ہے کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہے؟ اب ان کا جواب قرآن نے بتایا، قالوا انا بما ارسل بہ مؤمنون، انہوں نے کہا ہاں، جو پیغام دے کر اسے بھیجا گیا ہے اس پر ہم یقین رکھتے ہیں۔ صالح علیہ السلام کو جو بھی اللہ نے پیغام دیا ہے، وہی بھیجی ہے، جو بھی ہدایات دی ہیں، ہم اس کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ یہ کمزور لوگوں نے کہا، ایمان لا چکے تھے لیکن وہ ان سرداروں کے مقابلے میں کمزور تھے معاشی اعتبار سے۔ اب انہوں نے تو ان کے سامنے واضح اعلان کر دیا کہ تم نہیں مانتے نہ مانو، لیکن ہم تو مانتے ہیں۔ اب آیت نمبر 7-6، قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم بہ کافرون، وہ متکبر سردار کہنے لگے کہ جس پیغام پر تم ایمان لا چکے ہو اس کے ہم منکر ہیں، ہم تو اس کے منکر ہیں، ہم نہیں مانتے، تم مانو ہم نہیں مانتے۔ یہ جو بھی سالے جو بھی دعویٰ کر رہے ہیں، جو بھی دعوت دے رہے ہیں، جو بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، اس کی ہدایت ہے، اس کی وحی ہے، ہم اس کے منکر ہیں، ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے۔ اس کے بعد آیت نمبر 7 فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، پھر قوم سمود کے متکبر لوگوں نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی۔ حالانکہ پہلے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، وہ چلتی پھرتی رہے، لیکن آپ کو بتایا نا کہ جو مجرم ہوتا ہے اس کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اس کی ذہنیت ہوتی ہے، وہ اس سے باز نہیں آتا۔ تو یہ لوگ باز نہیں آئے، اپنے عہد کے اوپر قائم نہیں رہے، اور صرف یہی نہیں کہ انہوں نے سرکشی کی، آگے جو انہوں نے کہا وہ پچھلی اقوام نے بھی یہی کہا۔ پیچھے کیا کہا گیا؟ ہود علیہ السلام کو ان کی قوم عاد نے کیا کہا تھا کہ اگر تو واقعی اللہ کا رسول ہے تو پھر جس عذاب سے تو ہمیں ڈراتا ہے وہ عذاب لے آ، جس عذاب کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے وہ لے آ۔ یہی بات اب قوم سمود نے اپنے نبی صالح سے کہی۔ الفاظ ہیں یا صالح ائتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین، اے صالح اگر تو واقعی رسول ہے تو جس عذاب کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے وہ لے آ۔ یہاں تک ان کی سرکشی بڑھ گئی تھی۔ اس کے بعد آیت نمبر 7-8 میں ہے، کہا یہ جا رہا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، آخر کار انہیں زلزلے نے آ لیا تو وہ اپنے گھروں میں ہی اوندے منہ پڑے کے پڑے رہ گئے۔ یعنی وہ جو زلزلہ تھا وہ اتنا تیز تھا، اتنا شدید تھا کہ انہیں اپنے گھروں سے بھی باہر نکلنے کا موقع نہیں ملا، اور گھر بھی کون سے؟ جو انہوں نے بڑے عالی شان محلات تعمیر کیے تھے، بڑے بڑے سردار وہ تو ان میں تھے نا، ان محلات، وہ بھی اس کے اندر رہ گئے۔ جو دوسرے لوگ تھے جنہوں نے پہاڑوں کو تراش کر ان میں اپنے گھر بنائے ہوئے تھے، وہ بھی کوئی بھی ان کو یہ اتنی مہلت نہیں ملی، پھر اتنا وقفہ نہیں ملا کہ وہ اپنے گھروں سے بھی باہر نکل کے خالی
وہ جو میدان تھا اس میں آ جاتے؟ نہیں، نکل ہی نہیں سکے۔ ہم نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے، یہ جو اسات ہوتی ہے نا، یہ قیامت کی گھڑی، یہ دنیا میں بھی چھوٹی چھوٹی اسات ہوتی ہیں اور آخرت کی بھی اسات قیامت ہوتی ہے، لیکن اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جب مہلت کا وقفہ ختم ہو جاتا ہے نا، تو یہ آتی ہے تو پھر اس قدر تیزی سے اور اچانک آتی ہے کہ پھر سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا، کیونکہ مہلت کا وقفہ گزر چکا ہوتا ہے۔ تو جب قوم سمود کی مہلت کا وقفہ گزرا تو پھر اس تیزی اور اس شدت کے ساتھ زلزلہ آیا کہ انہیں اپنے گھروں سے باہر نکلنے کا بھی موقع نہیں ملا۔ یہاں پر ایک لفظ ہے جاثمین، اگر مطلب سمجھ آ جائے تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جاثمین ہوتا ہے گھٹنوں کے بل گر جانا، گھٹنوں کے بل ایسے، یعنی انسان کھڑا ہے نا، کھڑا نہ رہ سکے، ایسے گھٹنوں کے بل گر جائے، اوندے منہ کے بل ایسے جا کے زمین پہ گرے۔ جو بھی وہ تھے سرکش لوگ، وہ ان کے اندر رہ گئے۔ بچے کون؟ جو اللہ کی محکومیت کو اپنانے والے تھے، اللہ کے احکام کے اوپر چلنے والے تھے، ان کو اللہ نے بچایا، اور اس کا ذکر پھر اگلی آیت میں آ رہا ہے، آیت نمبر 7-9۔ یہاں پر جو صالح علیہ السلام تھے وہ ان سے علیحدہ ہوئے، اور وہ علیحدگی کا جو منظر ہے وہ بھی قرآن بیان کر رہا ہے، اور جاتے جاتے انہوں نے کہا کیا وہ بھی قرآن بیان کر رہا ہے۔ الفاظ فتولی عنہم، پھر صالح ان سے منہ پھیر کر چل دیے۔ فتولی کا مطلب ہوتا ہے منہ پھیر لینا، منہ ایک طرف کر لینا۔ تو یہ چل دیا جو ہے یہ بریکٹ میں ہے، پھر صالح ان سے منہ پھیر کر چل دیا، اور جاتے جاتے کہا کیا؟ وقالا، اور یہ کہتے ہوئے کیا؟ یا قومی لقد ابلغتکم رسالۃ ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین۔ اے میری قوم، میں نے تو تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی ہی کی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ آج اس کا یہ نتیجہ ہے کہ تم ہلاک کر دیے گئے ہو، اور میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ تم سنبھل جاؤ، تم سمجھ جاؤ، تم باز آ جاؤ سرکشی سے، لیکن تم باز نہیں آئے۔ تو وہ بستی تباہ کر دی گئی، وہ سرکش تباہ کر دیے گئے، گھروں میں اوندے منہ پڑے کے پڑے رہ گئے، کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا، کوئی ان کی مدد کو نہیں آیا۔ جو اللہ کے نبی تھے اور ان کے ساتھ جو کچھ لوگ تھے ہوں گے، قرآن تو اس کی تفصیل نہیں بیان کر رہا، وہ وہاں سے چلے گئے۔ اور اللہ کے نبی صالح علیہ السلام وہ وہاں سے چلے گئے۔ یہ واقعات اب آپ خود سوچیں کہ کیا یہ وہ والی تاریخ ہے جو تاریخ اسلام ہمیں پڑھائی جا رہی ہے؟ تو اب یہ سوچیں گے یہ جو قرآن کے جو نصیحت آموز واقعات ہیں تو یہ تاریخ سے ریلیٹڈ نا، لیکن یہاں پر جس انداز سے وہ بیان کیے گئے ہیں، کیا تاریخ اسلام کا یہی انداز ہے؟ کیا تاریخ اسلام کا یہی آبجیکٹیو ہے جس کو ہم سینے سے لگا کے پھرتے ہیں؟ قرآن کو چھوڑا ہوا ہے اور تاریخ اسلام کو سینے سے لگایا ہوا ہے۔ جتنا بھی ہمارا مذہب ہے سارا کا سارا تاریخ اسلام کی روح سے ہی تو ہے، اس میں تو قرآن ہے ہی نہیں۔ جتنے بھی ہمارے یہ جو مذہبی تہوار ہیں، جتنی بھی عیدیں ہیں، پہلے تو دو تھیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اب تو وہ عید میلاد النبی بھی ہوگی، عید نوروز بھی ہوگی اہل تشیع کی، اور پتہ نہیں کتنی عیدیں ہیں، یہ عیدیں بن گئیں۔ کوئی ایک بھی قرآن میں ہے؟ کس کی روح سے ہیں یہ؟ تاریخ کی روح سے۔ سیرت کے جو جلسے ہو رہے ہیں
وہ سیرت قرآن میں تو نہیں ہے رسول کی، وہ تو ایرانیوں نے لکھی اور ان کا پرچار ہو رہا ہے۔ جو سنت کی یہ کتابیں جن کو جیسے سنت کی جمع سنن ہے نا، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، تو ان کے اندر جتنی بھی سنتیں بیان ہو رہی ہیں قرآن میں تو نہیں ہیں۔ تو وہ چیزیں اب ہمارا عمل کس کے اوپر ہے؟ قرآن پر نہیں ہے، قرآن کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ عمل کس کے اوپر ہے؟ ہمارا دین اسلام ہے کیا؟ وہ مذہب، وہ مسلک جو ان کتابوں میں آ رہا ہے، ایرانی کتابیں جن کے اوپر لکھی ہوئی، ایرانی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، وہ تاریخ ہو، مغازی ہو یعنی غزوات کے واقعات ہوں، سیرت ہو، تفسیری کہانیاں ہوں کہ یہ واقعہ ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا یہ ساری، پھر اس کے اوپر فقہ، پھر اس کے اوپر فتوے، یہ سب ہسٹری بیس ہیں۔ قرآن کی روح سے تو کچھ بھی نہیں ہے، قرآن تو ہے ہی نہیں۔ سو مچ سو یہ جو درس نظامی جو پڑھ کر علماء بنتے ہیں اس میں قرآن ہے ہی نہیں، اس میں قرآن نہیں ہے۔ تو آپ خود چیک کر لیں کہ درس نظامی میں قرآن ہے؟ نہیں ہے۔ صرف سورہ بقرہ کی تفسیر پڑھائی جاتی ہے تفسیر بیضاوی سے، بس برکت کے لیے، قرآن ہے ہی نہیں، سرے سے ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہے ہمارا حال، تو ہم کیسے فلاح پا سکتے ہیں؟ یہ قرآن یہ جو واقعات بیان کر رہے ہیں ہسٹری سے ہی ریلیٹڈ ہے، لیکن انداز کیا ہے سمجھانے کا، تعلیم و تربیت کا؟ کیا یہ انداز ہسٹری یا سیرت کا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ اس میں کیا ہے کہ رسول فوت ہو گئے اور پھر انصار اور صحابہ لڑ رہے ہیں، وہ کہتا ہے ہمیں حکومت کا حق ہے، انصار کہہ رہے ہیں ہمیں حکومت کا حق ہے، اور مہاجرین کہہ رہے ہیں ہمیں حکومت کا حق ہے۔ اس کے اوپر جھگڑا ہو رہا ہے۔ پھر علی رضی اللہ عنہ کے لیے خلافت کے جھگڑے، یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ نہیں پھر آگے پھر یہ اس کو بولتے ہیں نا ثقیفہ بنی ساعدہ، وہ جو اس کے اندر یہ جھگڑا ہو رہا تھا، رسول کی ابھی میت پڑی ہے، کس نے کون جنازہ پڑھائے، کہاں پہ دفنائے، یہ ہسٹری ہے ہماری، یہ چیز پیش ہو رہی۔ اور پھر اس کے بعد پھر وہ عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر الزام، یعنی یہ کریکٹر بھی خود بنائے گئے، ہمیں تو نہیں پتہ، ہم نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی ابو بکر، کوئی عمر، کوئی عثمان، یہ کریکٹر ہسٹری نے بتائے ہیں، ہمیں نہیں پتہ، قرآن میں بھی نہیں ہے۔ تو ان سے ریلیٹڈ کچھ اچھی باتیں بھی بنا دیں اور بہت ساری بری باتیں بھی وضع کر دیں۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کا کریکٹر قرآن میں تو نہیں ہے، یزید کا کریکٹر قرآن میں تو نہیں ہے، حسین رضی اللہ عنہ کا کریکٹر قرآن میں تو نہیں ہے۔ تو انہوں نے یہ کریکٹر بنائے، ان میں کچھ اچھی چیزیں ڈال دیں، بہت ساری بری چیزیں ڈال دیں، پھر اس کے اوپر امت کے فرقے بنا دیے۔ وہ جو ابو بکر کے فضائل ماننے والے ہیں وہ سنی بن گئے، اور جو ابو بکر، عمر، عثمان کی وہ جو برائیاں تسلیم کرنے والے ہیں وہ شیعہ ہو گئے۔ پھر ان کی آپس میں لڑائی، فرقہ واریت۔ پہلے تو فرقہ وارانہ مواد انہوں نے تیار کیا تاریخ اسلام کے روپ میں، وہ سارے ہتھیار انہوں نے پرووائڈ کیے، اس کے بعد پھر فرقے بنائے۔ وہ اس وقت سے فرقے بن رہے ہیں، ابھی تک بنتے چلے آ رہے ہیں۔ آج جتنی بھی ہم بات کر رہے ہیں، قرآن کا کسی سے پوچھے کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور قرآن میں جو کچھ کہا گیا کسی کو علم ہی نہیں۔ لیکن ہسٹری کی ایک ایک بات بچے کو ازبر ہے، اس کی زبان کے اوپر ہے۔ تفسیروں کے اندر جتنی بھی یہ ہسٹری بیان ہو رہی ہے، سب کی سب کہ یہ واقعہ ہوا، فلاں آیت نازل ہوئی، یہ بھی سارا انہی ایرانیوں کا ہی مواد ہے۔ اپنے ایک مخصوص عزائم اور مقاصد کے تحت انہوں نے یہ مرتب کیا، اور ان کے اوپر ہماری یہ تفسیریں جو ہیں وہ آج بڑھائی جا رہی ہیں۔ موسٹلی اس کے اندر روایات جو ہیں وہ یہودیوں کی ہیں۔ یہ جو کعب الاحبار ہے، یہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ مدینہ میں رہتا تھا، یمن کا یہ یہودیوں کا ربی تھا، بہت بڑا عالم تھا، تورات پڑھاتا تھا،
تو قرآن کا بھی یہ عالم ہوا جب یہ مسلمانوں اس نے قرآن کو بڑی گہری نظر سے بھی دیکھا، کہاں کہاں سے رخنہ اندازی کی جا سکتی ہے، تو اس نے پھر وہ جو روایات ہیں نا یہودیوں کی، جن کو ہم اسرائیلی روایات بولتے ہیں، ان کی روح سے پھر تفسیریں کی۔ اس کے بہت بعد جب تبری آیا تو اس نے اسی کعب الاحبار کی وہ جو اسرائیلی روایات ہیں ان کی روح سے پھر تفسیر کر دی، کچھ اپنی طرف سے بھی اس مواد ڈال دیا اس کی نوک پلک سنوار کے، اور کہا کہ یہ رسول کی ارشاد کردہ تفسیر ہے۔ تو یہ تفسیر کے اندر جو کہانیاں ہوتی ہیں وہ بھی بیسیکلی ہسٹری ہی کا حصہ ہوتی ہیں، تاریخ ہی کا حصہ ہوتی ہیں، اور اس دور کی جو بھی تاریخ ہے یہ سوائے قصے کہانیوں کی کچھ نہیں ہے۔ تو اس سے یہ ہوا کہ قرآن کو قصے کہانیوں کی کتاب بنانے کی پوری کوشش کی گئی، ایڑی چوٹی کا زور لگایا گیا، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہوئے۔ آج لوگوں کو یہ قصے یاد ہیں، ہسٹری کی چیزیں لوگ بچے کی زبان کے اوپر ہیں، جنگ کربلا اور جنگ صفین، جنگ نیروان، یہ اس طرح کی چیزیں، پھر ان کے اوپر پھر بحثیں ہیں سوشل میڈیا کے اوپر دن رات، کہ معاویہ نے کیا کیا اور عمر نے کیا کیا، عثمان نے کیا کیا اور علی رضی اللہ عنہ نے کیا، یہ بحثیں، وہ ان کو گالیاں دیتے تھے، آگے علی رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے، یہ سن لیں آپ اس کے اوپر۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر جب نکاح کے وقت تھیں تو 6 سال تھی، اور جب رخصتی ہوئی تو 9 سال تھی، اور پھر اس کے اوپر بحثیں۔ یہ اس طرح کی مزے کی بحثیں ہو رہی ہیں، لوگوں کو بہت مزہ آتا ہے، لیکن قرآن کی بات کریں تو کچھ سننے کے لیے بھی تیار نہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ کوئی تعلیم و تربیت ہو ہی نہیں رہی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن سے نا آشنائی ہے، نا واقفیت ہے، اور جو تاریخ کے جھوٹے واقعات ہیں، جو من گھڑت سٹوریز ہیں، وہ بچے کی زبان کے اوپر ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہماری ذلت بھی تو اس لیے ہو رہی ہے نا کہ ہم ہٹ گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، اللہ کا پیغام کیا ہے، تو اس کی وجہ سے ہم پھر ذلیل خوار بھی ہو رہے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ قرآن کو سمجھیں، اور کبھی بھی ان لوگوں کی باتوں میں نہ جو کہتے ہیں دیکھیں جی قرآن میں بھی تو تاریخ بیان ہوئی ہے تو ہم بھی تو بیان کر رہے ہوں۔ بھائی قرآن کے اندر جو تاریخ بیان ہوئی ہے اس میں تو کسی بھی واقعے کی مکمل کڑیاں بیان نہیں ہوئیں، اس میں تو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہے۔ اب دیکھیں 3 اقوام کا ذکر آ گیا نا آپ کے سامنے، پہلے قوم نوح کا آیا، پھر قوم عاد کا آیا، پھر قوم سمود کا آیا۔ پوری کو واقعہ قرآن نے بیان کیا ہے صرف سمجھانے کے لیے کہ انہوں نے کس طرح سرکشی کی اور کس طرح وہ تباہ ہو گئی، بس دیٹس آل، کوئی لمبی چوڑی تفصیل نہیں۔ قرآن کی ہسٹری تو یہ ہے، صرف اس کو اس انداز سے بیان کرتا ہے کہ تعلیم و تربیت کا انتظام ہو، بس تعلیم و تربیت کے نقطہ نظر سے، قصے کہانیاں سنانے کے نقطہ نظر سے نہیں۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔